جاری ہے اور وہ اثر انداز بھی ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پہلے 6 دسمبر کو کتنے پروگرام ہوتے تھے اور کتنے مظاہرے ہوتے تھے، وہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ آج بھی پورے شہر میں 6 دسمبر کا کوئی پروگرام غالباً نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے میں جلسہ کرنے والوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور مسجد کے منتظمین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور جو لوگ شریک ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ایک ہمت کا مظاہرہ کیا۔ بھائیوں، بابری مسجد کے انہدام کا جرم اور گناہ ایسا تاریخی گناہ ہے کہ اس کی مثال پوری تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ لوگ کہتے ہیں، آج بھی یہاں پہ بھی کہا گیا ہے کہ بابری مسجد کو منہدم سنگ پروار نے کیا ہے، بی جے پی کے لوگوں نے کیا ہے، ہندو فلسطینی لوگوں نے کیا ہے۔ یہ بڑی حد تک صحیح ہے، لیکن یہ بھی غلط نہیں ہے اگر یہ کہا جائے کہ پورے ہندوستان نے کیا۔ اس میں مسلمان بھی شریک ہیں، مسلمانوں کے مفتیان، مشائخ، علماء، مدرسوں کے مدرسین اور تنظیموں کے ذمہ دار سب کے سب شریک ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ یہ عام قاعدہ ہے، شریعت میں بھی اس کی دلیل ہے کہ اگر ایک شخص کوئی برائی کرتا ہے، برائی کرنے والے 2 ایک ہوتے ہیں، دیکھنے والے 10 ہوتے ہیں، لیکن مجرم کی حیثیت سے، بعض پرس کے حیثیت سے ان 10 بھی بچیں گے نہیں، کسی نہ کسی حیثیت سے وہ بھی شریک ہیں اس جرم میں، اس گناہ میں۔ اس لیے مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ بابری مسجد کا انہدام پورے ملک نے کیا، اس میں مسلمان بھی اپنے کو بری نہیں کر سکتے اور مسلمان بھی تماشائی رہے اور تماشائی بھی بچ نہیں سکتے۔ اس کے ساتھ جب میں یہ ملاتا ہوں کہ قرآن نے کہا ہے کہ لہم فی الدنیا خزیون، مسجد کو، اللہ کے گھر کو منہدم کرنے والے، اس کی بے حرمتی کرنے والے ذلت سے بچیں گے نہیں، آخرت میں عذاب سے بچیں گے نہیں۔ اس بات پر میں یہ بات ہوں تو میں یہ بھی کہتا ہوں، اور مجھے اس پر کوئی شرم نہیں ہے، ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ مسلمان بھی ذلیل ہوں گے۔ اس ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان بھی ذلیل ہوں گے، یہاں کے علماء اور مشائخ بھی ذلیل ہوں گے، بڑی بڑی دینی تنظیمیں بھی ذلیل ہوں گی، اس ذلت سے بچ نہیں سکتے، سب سے سب ذلیل ہوں گے، پورا ہندوستان ذلیل ہوگا۔ پھر اس کے آگے میں کہتا ہوں کہ یہ جو چند لوگ بابری مسجد کی حفاظت کا، اس کے نئے اثر نو تعمیر کا نام لیتے ہیں، یہ ہندوستان کے محافظ ہیں۔ پورے ہندوستان نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، اگر اللہ کا عذاب آ جاتا تو ہندوستان کو کون بچا سکتا تھا؟ اللہ کے عذاب کو ٹالنے والے یہ چند لوگ ہیں، وہ مخلصین ہیں مسلمان امت کے، جو بابری مسجد کی اصل نو تعمیر کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ ہندوستان پر اللہ کے عذاب کو روکے ہوئے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں،
ہندوستان کے ذمہ داروں سے، حکومت کے ذمہ داروں سے، پولیس کے ذمہ داروں سے کہ یہ تمہارے جو بندوبست ہے، پولیس کا بندوبست ہے، یہ سیکورٹی کے انتظامات ہیں، کیا اللہ کے عذاب کو ٹال سکتے ہیں؟ اللہ کے عذاب کو روک سکتے ہیں؟ کب تک تم زندہ رہو گے؟ کب تک تمہاری حکومت باقی رہے گی؟ کب تک تم اپنے عہدے پر قائم رہو گے؟ کب تک تم ڈیوٹی انجام دیتے رہو گے؟ ایک دن ختم ہونا ہے، سب کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ ہندو بھی اللہ کے حضور پیش ہوں گے، مسلمان بھی پیش ہوں گے، اور وزیر اعظم بھی پیش ہوں گے، صدر جمہوریہ بھی پیش ہوں گے، اور پولیس کے ذمہ دار بھی پیش ہوں گے۔ سب کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے مرنے کے بعد کہ تم نے کیا کیا ہے، تم کیا کر کے آئے ہو۔ اس لیے اس بنیاد پر میں پورے ہندوستان کے حکمرانوں کو، ہندوستان کے ذمہ داروں کو اور عہدے داروں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اللہ سے ڈرو۔ یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، ایک بڑی عدالت میں پیش ہونا ہے، اس عدالت میں کھڑے ہونے کا تصور کرو اور اللہ سے ڈرو اور اللہ کے عذاب کو دعوت دو۔ جس دن، مجھے پورا یقین ہے، جس دن دباؤ، حکومتی دباؤ، پولیس کے دباؤ سے بابری مسجد کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، اس دن عذاب آ سکتا ہے، پورے ہندوستان پر عذاب آ سکتا ہے۔ یہ سن لیجیے، یہ میں اپنے علم کی بنیاد پر کہا ہوں۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان نکاح اور طلاق کے مسئلے میں بھی کسی عدالت کو تسلیم نہیں کرتا۔ کوئی نکاح کسی عدالت کے، چاہے وہ سیشن عدالت ہو یا ہائی کورٹ کی عدالت ہو یا سپریم کورٹ کی عدالت ہو، نکاح کو کوئی بھی فرض نہیں کرتا، اس کو قبول نہیں کرتا۔ تو مسجد کے بارے میں کسی عدالت کے فیصلے کو ماننے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ ابھی ہمارے مقرر نے کہا اور انہوں نے نئی بات نہیں کہا، بلکہ وہی بات کہی ہے جو سب مسلمانوں کے بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم عدالت کے فیصلے کو مانیں گے۔ اب میں کہتا ہوں کہ ان کا کہنا نہ شرعی اعتبار سے درست ہے اور نہ قانونی اور منطقی اعتبار سے درست ہے۔ جس بات کو ہم شرعی بنیاد پر، شرعی دلیل کی بنیاد پر مانتے ہیں، شرعی دلیل کے بنیاد پر مانتے ہیں کہ جو مسجد تھی وہ مسجد ہے اور مسجد رہے گی، اس بات کو کسی دوسری بنیاد پر اور کسی دوسری منطق پر، کسی دوسری دلیل کے بنیاد پر ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ بات صاف ہے بالکل، اس میں کوئی خوف و خطر کا اندیشہ اگر ہے تو وہ ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نہ مسلمان مسجد کے معاملے میں ہائی کورٹ کے فیصلے کو مان سکتا ہے، نہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو مان سکتا ہے، بالکل واضح بات ہے۔ اس میں دو رنگی کی بات نہیں ہے، جو بات ہے میں کہہ رہا ہوں، اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی عالم، کوئی بھی مفتی یہ ثابت کر دے کہ مسجد کے معاملے میں ہم ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو مان سکتے ہیں، اور ماننے کی شرعی دلیلیں، سیاسی دلیلیں، مصلحتی دلیلیں تو بہت ہو سکتی ہیں، لیکن شرعی دلیل کی بنیاد پر مسجد کے معاملے میں کسی بھی کورٹ کی، چاہے چھوٹی ہو بڑی، اس کے فیصلے کو ہم نہیں مانتے۔ اب اس طرح ہوگا کہ کیا نہیں مانتے تو کیا کرتے، وہ بات صحیح ہے، مان نہیں سکتے، قبول نہیں کر سکتے، ہمارے ہاتھ پیر توڑ دیے جائیں، ہم ہاتھ پیر کے لحاظ سے، طاقت کے اعتبار سے کمزور ہیں، خاموش رہیں گے، لیکن قبول نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کریں گے، قانون کو بھی ہاتھ میں نہیں لیں گے، کچھ نہیں کریں گے، لیکن قبول نہیں کر سکتے۔ کوئی مسلمان قبول نہیں کرتا، اور میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی اگر قبول کرتا ہے، دل سے قبول کرتا ہے،
رضا اور رغبت کے ساتھ قبول کرتا ہے تو اس کی مسلمانیت باقی نہیں رہ سکتی۔ کوئی گڑبڑ کرنا، کوئی فساد مچانا، بدامنی پیدا کرنا، یہ الگ مسئلہ ہے۔ قانون کو ہاتھ میں لینا یہ الگ مسئلہ ہے۔ یہ ٹھیک ہے، ہم نہیں لیں گے قانون کو ہاتھ میں، خاموش بیٹھ جائیں گے گھر میں، لیکن یہ سوال کہ قبول کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا، شرعی بنیاد پر نہیں ہو سکتا، سیاسی اور مسلحتی بنیاد پر چاہے جو ہو جائے۔ میں اس بات کو پہلے بھی کہتا رہا ہوں، لکھا بھی ہے میں نے کہ جن عدالتوں میں، جن طاغوتی عدالتوں میں مقدمہ لے جانا نفاق کی بات ہے، نفاق ہے، ایمان کے خلاف ہے، اس عدالت کے فیصلے کو ہم مان کیسے سکتے ہیں؟ وہ بھی مسجد کے معاملے میں کیسے مان سکتے ہیں؟ بصورت ہمارا ذہن صاف رہنا چاہیے، ہم دوسروں کو غلط فہمی میں ہمیں نہیں رکھنا چاہیے۔ ہمارے بڑے لوگ، چاہے مسلم پرسنل بورڈ کے لوگ ہوں یا جماعت اسلامی کے لوگ ہوں، تبلیغی جماعت کے لوگ ہوں، کوئی بھی قوم کو دھوکے میں رکھے ہیں، حکومت کو دھوکے میں رکھے ہیں، ہندوستانی عوام کو دھوکے میں رکھے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم عدالت کے فیصلے کو مانیں گے۔ عدالت کے فیصلے کو ماننے کے لیے کوئی گنجائش نہیں، قبول کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ساتھ ہی ہم، جیسا کہ میں نے وضاحت کیا کہ ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے، فساد نہیں مچائیں گے، لیکن قبول کرنا یہ ناممکن ہے شرعی بنیاد پر۔ بہر صورت ہمارے ذہن کو صاف رہنا چاہیے۔ اور بابری مسجد کے مسئلے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہندوستان کے مسلمان، ہندوستان کے لیڈران، ہندوستان کے علماء مشائخ کون ہوتے ہیں جو دے دیں بت خانہ بنانے کے لیے؟ ہندوستان کے مسلمانوں کی ملکیت نہیں ہے کوئی مسجد، پورے دنیا کے مسلمانوں سے اس کا تعلق، ہر مسجد کا تعلق ہے۔ ہر مسجد کی حفاظت اور اس کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری سارے مسلمانوں پر ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ ختم ہونے والا نہیں۔ جب تک بابری مسجد اپنی پرانی جگہ پر نہیں بنے گی، اس وقت تک یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا۔ ہندوستان کے لوگ اگر پشت پر جاتے ہیں تو دنیا کا کوئی دوسرا مسلمان اٹھ سکتا ہے، دنیا کے کوئی دوسرے لوگ وہ ابھر کر سامنے آ سکتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا۔ ختم ہونے کی صرف ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ بابری مسجد اثر نو دوبارہ تعمیر ہو۔ اسی میں ہندوستان کی بھلائی ہے، اسی میں مسلمان قوم کی بھلائی ہے، اسی میں ہندو قوم کی بھلائی ہے، اور اسی میں سب بندوں کی بھلائی ہے۔ اور نہیں تو پھر اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مانا ہمارا رویہ ہوگا۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سارے ہندوستان کے لوگوں کو، ہندوستان کے حکمرانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ صحیح راہ پر آ جائیں اور اپنے کو اللہ کے عذاب سے بچائیں۔ مسلمانوں کی ذمہ داری سوا ہے مسلمانوں کے بڑے لوگوں کو، ان کے علماء مشائخ کو، ان کی بڑی بڑی تنظیموں کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور بابری مسجد کے لیے کچھ کرنے کے لیے انہیں ان کے اندر عزم پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اخلاص پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، اور جو تھوڑے بہت لوگ غیرت اور اہمیت کا ثبوت دے رہے ہیں اور بابری مسجد کو اثر نو تعمیر کرنے کی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عزم اور حوصلے میں ان کے اضافہ کرے اور انہیں مزید توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہر فتنے سے، ہر آزمائش سے محفوظ رکھے، اللہ اپنے پناہ میں ہمیں رکھے۔ اللہ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں ہمارے لیے، اللہ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہمارے لیے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے کے سامنے گر جاتے ہیں اور ہمیں محفوظ رکھ، ہمارے ایمان کو، ہمارے دین کو سلامت رکھ اور ہمیں عافیت کے ساتھ زندہ رکھ، جب تک زندہ رکھ، کلمہ کے بنیاد پر زندہ رکھ۔ اللہ ہمارا خیر ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بازیابی بابری